اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 5واں پارہ شروع کریں گے اور اس کا پہلا رکوع مکمل کریں گے۔ یہ رکوع بھی پچھلے رکوع کی کنٹینیوشن ہی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے حرام ٹھہرائے ہیں، جن کی حرمت ہم پہ واجب ہے، تو اسی کی کنٹینیوشن یہ رکوع ہے۔ تو اس میں کچھ نئے جو ہے وہ مسائل بھی آئیں گے اور کچھ پچھلی حرمتوں کے بارے میں بھی آئے گا۔ تو چلیے نکال لیجئے۔ والمحسنات من النساء، اور خامند والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے تم مالک ہوئے، یعنی جو تمہاری کنیزیں ہیں، غلام ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، حکم ہوا اللہ کا تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا۔ کن کے سوا؟ جو پچھلے رکوع میں آپ نے چوتھے پارے کے جو اینڈ کا رکوع تھا اس میں آپ نے وہ پڑھا تھا نا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، طویل آیت جو آپ نے پڑھی تھی کل، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ حلال ہیں ان سب عورتوں کے سوا جو پیچھے پڑھ کے آئے ہو۔ ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ تم طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے، محسنین غیر مسافحین، قید میں لانے کو نہ کہ مستی نکالنے کو۔ فمستمتعتم، پھر جس کو تم کام میں لائے، جس کو تم نے استعمال کر لیا، اس سے فائدہ اٹھا لیا، منہن فآتوہن اجورہن، تو دو ان عورتوں کو ان کے حق مہر، فریضتاً جو مقرر ہو چکے ہیں۔ ولا جناح علیکم، اور گناہ نہیں ہے تم پر، فیما تراضیتم، اس بات میں کہ تم راضی ہو جو دونوں آپس کی رضامندی سے کوئی ٹھہرا لو، من بعد فریضتاً، مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے، حکمت والا ہے۔ اچھا، اب ان آیات میں وہ جو پچھلی آیات چلی آ رہی تھی، انہی کے محرمات اور عورتوں کی جو تفصیل ہے جن سے نکاح حرام ہے، تو بعض جو محرمات ہیں وہ تو آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہیں، اور بعض جو ہیں وہ کچھ صورتوں میں حلال ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کل کو بتایا تھا کل کہ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، پھوپھی بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی، خالہ بھانجی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ ایک اور نئی بات بتائی ہے کہ شوہروں والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں۔ ایک منٹ ذرا آپ حرمت کے بارے میں سن لیجئے کہ ایک عام اصول قاعدہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد یا مذکر تصور کر لیا جائے تو شرعاً ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، تو اس طرح کی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں ایٹ اے ٹائم جمع نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر دو بہنیں ہیں تو ایک بہن میں سے ایک کو آپ مرد سمجھیں تو وہ اس کی بہن بنی نا، تو بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا نا، ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح یہ ایک آسان سا کلیہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ کن دو لوگوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والمحسنات من النساء، یعنی شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے یا اس کا اپنا شوہر زندہ ہے تو وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہر والی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس دور کے بعد جو جاہل ملحد ہیں وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو جب ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ہونی چاہیے ایک سے زیادہ شوہروں کی۔ اب یہ مطالبہ بذات خود ہی انتہائی بے شرمانہ، گستاخانہ اور شریعت کے بالکل خلاف ہے، اس آیت کے بالکل خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیئر کہی ہے کہ وہ عورت جس کا کوئی خامند ہو تو اس سے کوئی دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ اب ایسی جاہل باتیں کرنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کے لیے تو کثرت ازواج ایک نعمت ہے جسے ہر مذہب ملت جائز قرار دیتی ہے، اور جس پر تاریخ انسانی جو ہے وہ شاہد بھی ہے کہ ایسا ہونا جو ہے وہ مردوں کے لیے فائدے کی بات ہے۔ لیکن عورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس عورت کے لیے بھی باعث مصیبت ہے جو دو مردوں کو ایٹ اے ٹائم شوہر کی حیثیت سے بھگتے، اور ان دونوں مردوں کے لیے بھی آپس میں باعث ننگو آر ہے، انتہائی بے شرمی کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو نسب کی حفاظت، نسل کی حفاظت بہت زیادہ مطلوب ہے، تو اب جب کئی مرد کسی عورت ایک سے فائدہ اٹھائیں گے تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کس کا بیٹا تجویز کیا جائے گا؟ کوئی طریقہ ہی نہیں رہا، کیسے پتہ چلے گا یہ کس مرد کی اولاد ہے؟ تو اس بدترین مطالبے کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے سراپا دشمن ہوں اور جن کی غیرت اور حیا کا بالکل جنازہ نکل چکا ہو۔ ایسے لوگ نہ تو اولاد اور والدین کے حقوق کی
کسی بھی طرح پاسداری کروا سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جب یہی نہیں پتا کہ بیٹا کس کا ہے تو آپس میں والد اور جو اولاد کا رشتہ ہے وہی قائم نہیں ہو پایا۔ جب نسب ہی ثابت نہیں ہوگا تو باہمی حقوق و فرائض کی ذمہ داری کس پہ عائد کی جائے گی؟ پھر خالص طبعی اور عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے متعدد شوہر ہونے کا کوئی جواز ہی نظر نہیں آتا۔ جو ازواج ہیں یا بیویاں رکھنے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ تناسل ہے، یعنی اپنی نسل کو آگے چلانا ہے۔ اس اعتبار سے متعدد عورتیں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، مطلب ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں تو چاروں ایک ہی مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت مختلف مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک سے ہی حاملہ ہوگی۔ اب باقی جو 3 شوہر ہیں، اگر عورت کو بھی مرد کے مقابل لا کھڑا کیا جائے کہ اس کو بھی 4 مردوں سے متنفع ہونے کا موقع دیا جائے، جو انتہائی بےغیرتی کی بات ہے، عورت کی ذلت کی عروج کی بات ہے کہ عورت کو ذلت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچانا ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ مرد استعمال کریں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ باقی اب عورت تو ایک سے تو حاملہ ہوگی تو باقی 3 مردوں کی جو قوت ہے اولاد پیدا کرنے کی وہ ضائع ہو گئی، اور سوائے شہوت رانی کے انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر تجربے سے اور مشاہدے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے، وہ سال کے اکثر حصے میں تو استعمال کے قابل بھی نہیں رہتی، اور بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی شوہر کے حقوق پورے کرنا ممکن نہیں رہتا، چاہے یہ کہ ایک سے زیادہ اس کے شوہر اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں۔ پھر مرد جسمانی قوت کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہے۔ اگر کسی مرد کی جنسی قوت معمول سے زیادہ ہو اور ایک عورت سے اس کی تشفی نہ ہو سکتی ہو تو اس کے جائز طریقے سے دوسرا تیسرا نکاح کا اس کو موقع ملنا چاہیے، اور اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ناجائز طریقے اختیار کرے گا اور پورے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ لیکن جو عورت ہے اس سے ایسے بگاڑ کی ویسے ہی توقع نہیں ہے، اندیشہ ہی نہیں ہے۔ پھر شریعت اسلامیہ میں اس مسئلہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا، بلکہ کسی عورت کا کوئی خاوند فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے تو بھی عدت گزرنے کی حد تک وہ دوسرے شخص کے نکاح میں نہیں جا سکتی جب تک عدت نہ گزار لے۔ طلاق کی 90 ڈیز اور شوہر کی 4 مہینہ 10 دن، بیوہ کی 4 مہینہ 10 دن ہے، یا اگر وہ حمل سے تھی تو وضع حمل تک ہے۔ جب تک یہ وہ سارے پروسیجر سے نہ گزر جائے وہ دوسرا شخص اس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس سارے مسئلے میں کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی؟ نسب کو، کہ کسی بھی طرح سلسلہ نسب جو ہے اس میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہونے پائے، کسی کا بچہ کسی کی طرف منسوب نہ ہونے پائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، یعنی شوہر والی عورت جو ہے، اب اس کو اس بات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے والمحصنات من النساء، یعنی شوہر والی عورت جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، جائز نہیں ہے، مگر ایک صورت اللہ نے بتا دی الا ما ملکت ایمانکم، جو عورتیں ہیں باندی ہیں، مملوک ہو کر آئیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو باندی ہے اس کی کیا تعریف ہے۔ دیکھیں پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی نا تو اس وقت شرعی غلام اور باندی جو تھے نا وہ قید ہو کر آتے تھے۔ وہ کس طرح آتے تھے کہ جو کافر مرد اور عورت جہاد کے موقع پہ قید کر لیے جاتے تھے نا تو امیر المؤمنین ان کو کیا کرتے تھے؟ مجاہدین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان باندیوں کو یا ان مردوں کو رکھنے کا کوئی طریقہ تو ہوتا تھا نا، اگر انہیں چھوڑ ہی دینا ہے، آزادی کر دینا ہے تو پکڑنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اگر انہیں یوں ہی اپنے خطے میں، مسلمان خطے میں یوں ہی چلنے پھرنے دیا جائے تو سوائے بگاڑ کا اب خامد ان کے ہے نہیں، عورتیں اکیلی قید ہو کر آ گئی ہیں، کوئی روزگار ان کا ہے نہیں، تو معاشرے میں سوائے زناکاری کے اور کیا کریں گی؟ بگاڑ پیدا کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے باندی یا غلام کے اسی لیے اتنے حقوق بھی متعین کیے ہیں کہ ان کا کوئی پرسانہ حال تو رہتا نہیں ہے۔ تو پھر بے شک آزاد عورتوں اور آزاد مردوں سے ان کے حقوق آتے ہیں، لیکن ہیں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تو اب یہ جو امیر المؤمنین مجاہدین میں تقسیم کر دیتے تھے نا، یہ قیدی غلام یا باندی بن جاتے تھے، پھر ان کی نسل بھی غلام ہی رہتی تھی، لیکن بعض استثنائی صورتیں بھی ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ غلام نہیں ہوتے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے شرعی طور پر جہاد کرنا چھوڑ دیا اور وہ اپنے جہاد اور صلح و جنگ کے جو مدار تھے وہ بالکل غیر مسلموں کی طرح جو ہے وہ ان کے انہوں نے رول طے کر لیے، یا آپ یہ کہہ لیں
کہ اب جو ہے وہ لوگ جو قید ہو کے آتے ہیں ان کو معاہدے کے ذریعے واپس بھیج دیا جاتا ہے، تو اب غلام اور باندی کا کوئی رواج نہیں ہے۔ تو جو کچھ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، جو موجودہ دور میں نوکر چاکر یا گھروں میں کام کرنے والے مرد یا عورتیں ہیں، وہ ہرگز غلام اور باندی کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ آزاد انسان ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر شوہر والی عورت کوئی باندی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے دارالحرب کے کافروں سے جہاد کیا، وہاں سے کچھ عورتیں قید کر کے آ گئیں۔ ان عورتوں میں جو عورت دارالاسلام میں لائی گئی، اس کا شوہر دارالحرب میں رہ گیا، یعنی عورت قید ہو کے آ گئی، مرد ادھر ہی رہ گیا دارالکفر میں۔ تو اس عورت کا نکاح دارالاسلام میں آنے سے اپنے سابق شوہر سے ختم ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تھا۔ اب یہ عورت اگر کتابیہ یا مسلمہ ہو تو اس سے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان جو وہ نکاح کر سکتا تھا، اور اگر امیر المؤمنین اس کو باندی بنا کر کسی فوجی یا سپاہی کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم میں دے دے تو تب اس سے فائدہ اٹھانا جائز تھا۔ لیکن یہ نکاح اور اس سے فائدہ اٹھانا ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز تھا، یعنی یہاں غلام یا لونڈی، جو لونڈی اصل میں فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے، غلام دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو جو لونڈی آئے گی وہ بھی ایک حیض گزارے گی، تب اس سے کوئی فائدہ اٹھائے گا مرد، یا اس کو اپنے نکاح میں لے کر آئے گا۔ جیسے آزاد ہو جائے تو نکاح میں بھی لے جاتے تھے نا لوگ، کسی نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، وہ آزاد ہو گئی تو پھر اس سے کسی دوسرے مسلمان نے نکاح کر لیا، تو ایک حیض گزرے تاکہ کیا پتہ لگ جائے کہ حمل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نسب کی جو ہے نا پاسداری وہ اتنی مطلوب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یعنی جو محرمات اب تک مذکور ہوئی ہیں، پیچھے سے چوتھے پارے کے اینڈ سے آپ شروع ہو جائیں، ان کے علاوہ دوسری ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ مثلا چچا کی لڑکی ہے، خالہ کی لڑکی ہے، ماموں زاد بہن ہے، ماموں چچا کی بیوییں ہیں جو ان کی وفات کے بعد یا طلاق دینے کے بعد، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ کسی اور رشتے سے محرمات میں نہ آتی ہوں، جیسے ادلے بدلے کی شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یا ایک ہی اس میں وہ تائی بھی ہوتی ہے یا چچی بھی ہوتی ہے اور خالہ بھی ہوتی ہے، دو بہنیں ایک ہی گھر میں ہو، تو کسی اور راستے سے، کسی اور رشتے سے وہ ان محرمات میں نہ آتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 4 عورتوں کو سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا بھی جو ہے وہ غلط قرار دیا۔ 4 اگر آپ کے نکاح میں ہیں تو 5ویں شادی نہیں آپ کر سکتے۔ آگے ان تبتغوا باموالکم، یعنی یہ جو محرمات کی لمبی تفصیل بتائی ہے، یہ اس لیے بتایا کہ ان کو تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے، حلال عورتیں تلاش کرو اور ان کے اپنے نکاح میں لے کر آؤ۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہو گئی، ایک یہ کہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر زوجین بھی آپس میں طے کر لیں کہ نکاح ہم بغیر مہر کے کر لیں گے تب بھی مہر لازم ہوگا۔ اور دوسرے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ مہر وہ چیز ہونی چاہیے جس کو مال کہا جا سکے۔ ان تبتغوا باموالکم، تو ان کو تلاش کرو کس کے ذریعے؟ اپنے مالوں کے ذریعے۔ فقہ حنفی کا مذہب یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، اور 1 درہم 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے، وہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 10 درہم کے حساب سے تقریباً 35 جو ہے نا وہ ماشے وہ بنتا ہے، جو اس چاندی کی قیمت ہوگی اس سے کم کا مہر جو ہے وہ مہر ہی نہیں گنا جائے گا۔ نہ مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر ہے، نہ کم سے کم کی، لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ شرعی مہر وہ جو اب پتہ نہیں کتنے روپے، 2 روپے 8 آنے کیا لکھوایا جاتے تھا، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہونا چاہیے، اور 1 جو درہم ہے اس کی قیمت 3.5 ماشے چاندی ہوتی ہے۔ اب آج کے دور میں آپ 35 ماشے چاندی کا حساب لگا لیں تو کم سے کم مہر جو ہے وہ یہ ہے، اس سے کم کا مہر جو ہے نکاح جو ہے وہ نافذ ہی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محسنین غیر مسافحین، یعنی اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں طلب کرو، اور یہ سمجھ لو کہ عورتوں کی تلاش عفت اور عصمت کے لیے ہے، جو نکاح کا اہم مقصد ہے۔ نکاح کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو، یعنی مرد کی عفت اور عصمت محفوظ رہتی ہے جب اس کا نکاح ہو چکا ہو۔ مال خرچ کر کے زنا کے لیے عورتوں کو تلاش نہ کرو، مال تو زنا میں بھی خرچ ہوتا ہے نا، مفت میں تو کوئی عورت نہیں آتی نا، تو مال خرچ نکاح میں بھی ہوتا ہے۔
نکاح میں مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور زنا میں مال خرچ کرنا حرام ہے، کیونکہ اس مال کے ذریعے جو عورت حاصل کی جائے گی وہ اس سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہوتا۔ پھر زنا میں ہوتا کیا ہے؟ صرف شہوت رانی، پانی بہانا، کیونکہ طلب اولاد تو اس کا مقصد ہی نہیں، نہ بقائے نسل کا ارادہ ہے کوئی۔ تو مسلمانوں کو پاک دامن رہنے اور اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اپنی قوت کو برمحل خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جس کا طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ نکاح کریں یا اپنی لونڈی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ پھر فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھا لو تو ان کے مہر دے دو، یہ دینا تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی خلوت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اگر محض نکاح ہوا، رخصتی نہ ہو، تو شوہر کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا، تو کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے ہی طلاق ہوگی تو کیا ہو گیا؟ آدھا مہر واجب ہے۔ اور اگر فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا تو پورا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں خصوصی توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی عورت سے فائدہ اٹھا لیا تو اس کا مہر دینا ہر طرح سے واجب ہو گیا، اس میں کوتاہی کرنا شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ انسانی غیرت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا تو بیوی کے حق میں کوتاہی اور ٹال مٹول کیوں؟ البتہ اگر مہر معجل لکھا ہوا ہے نا تو شریعت عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ خامن کو اپنے نفس سے جو ہے نا وہ روک سکتی ہے جب تک اس کو مہر نہ دیا جائے۔ اچھا، یہاں سے جو شیعہ ہے نا وہ کہتے ہیں مال خرچ کر کے عورت سے فائدہ اٹھانا، وہ اس آیت کو توڑ موڑ کر بگاڑ کر یہ کہتے ہیں کہ متع جائز ہے، حالانکہ متع حرام ہے، ہماری شریعت میں متع حرام ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے عورتوں سے متع کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع جب آیت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس لیے کرنا ہے۔ آپ نے اپنی نسل بڑھانی ہے، اپنی عفت کی حفاظت کرنی ہے، ایک خاندان کی بنیاد ڈالنی ہے۔ نکاح کا اولین مقصد ہی خاندان کی بنیاد ڈالنا ہے، یہ مزے اڑانا نہیں ہے جو چند دنوں کے لیے ایک معاہدے کی صورت میں کر لیے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی تو مال خرچ کر کے متع کر رہے ہیں نا، تو یہ ناجائز ہے۔ اور اس کا وہ تعلق حضرت ابن عباس سے جوڑتے ہیں، حالانکہ حضرت ابن عباس جو تھے وہ شروع میں متع کو جائز سمجھتے تھے، لیکن بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اب عجیب بات نہیں ہے کہ جو فرقہ متع کو حلال قرار دیتا ہے باوجود اس کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اپنے آپ کو محب بتاتے ہیں، فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں وہ ان کے بھی مخالف ہیں۔ اب چونکہ غزوہ خیبر سے پہلے متع جو تھا وہ حلال تھا، پھر وہ غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا، اس کے بعد فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا تھا، لیکن پھر 3 دن کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ تو جس چیز پہ جس حکم پہ اینڈ ہوتا ہے وہی حکم جو ہے وہ قابل عمل ہوتا ہے۔ تو متع ہمارے مسلک کے مطابق بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضۃ، اب یہ جو بات ارشاد فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہمی مہر مقرر کر لینے کے بعد مہر جب مقرر ہو جائے تو یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہو جاتی، اس میں کمی بیشی درست ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کمی بیشی کچھ نہیں ہو سکتی، بلکہ شوہر جو ہے مقررہ مہر اپنی طرف سے اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ 50,000 لکھا ہے، وہ اپنی خوشی سے 1 لاکھ دے دے، اور اگر بیوی چاہے تو اپنی خوش دلی سے تھوڑا یا پورا حق مہر معاف بھی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ لکھا ہے تو بیوی 50,000 معاف کر دے۔ اور اگر عورت اپنی خوشی سے مہر معجل طے ہونے کے باوجود اس کو ٹال دے کہ ایسا ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، تو یہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، آیت ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے جملہ بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے۔ اگر احکام مذکورہ کی کوئی شخص خلاف ورزی کرے تو اگرچہ اس کی خبر قاضی، حاکم اور کسی انسان کو نہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ کو سب خبر ہے، ہر حال میں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ بھی بتلا دیا کہ جو حکیمہ کہہ کے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں سب کچھ حکمت پر مبنی ہے۔ حکمت کہتے کسے ہیں؟ حکمت دراصل اس دقیق بات کو کہتے ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی۔
حرمت و حلت کے احکام جو آیات میں مذکور ہیں، ان کی علت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کو ہر حال میں ماننا لازم ہے، کیونکہ اگر ہمیں علت معلوم نہیں تو صاحب حکم جو یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو تو معلوم ہے، جو علیم بھی ہے حکیم بھی ہے۔ اب اس دور کے نا بہت سے پڑھے لکھے جاہل احکام خداوندی کی علتیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی علت معلوم نہیں ہوتی تو معاذ اللہ حکم ربی کو نامناسب یا کہیں کہ دور حاضر کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا، بتلا دیا ہے کہ تم نادان ہو، اللہ تعالیٰ دانا ہے، تم نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اپنی سمجھ کو معیار حقانیت نہ بناؤ کہ جو تمہیں سمجھ آ جائے وہی بات حق ہے، جو سمجھ نہ آئے اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ان سب پہ عمل لازم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور قدرت اس بات کی، این کی المحسناتی کے نکاح میں لائے بیویاں، المؤمناتی مسلمان، تو کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان سے نکاح کر لے جو تمہارے دانے ہاتھ کا مال ہیں، یعنی لونڈیاں، من فتياتكم المؤمناتی، جو لونڈیوں ہوں کس کی ہوں لیکن مومن لوگوں کی، مسلمانوں کی، واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے بایمانکم، تمہاری مسلمانی کو، بعضکم من بعض، تم باپ آپس میں سب ایک ہو، فنکحوہن، سو ان سے نکاح کرو، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، اور دو ان کے مہر، بالمعروفی، موافق دستور کے، اور مہر دینے کس لیے ہیں؟ محسنات، قید میں لانے کے لیے، غیر مصافحات، نہ کہ مستی نکالنے والوں کے لیے، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں، فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکے، فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پھر کریں کوئی بے حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، تو ان پر آدھی سزا ہے، مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ، جو عام عورتوں کی سزا سے یعنی بیویوں کی سزا سے آدھی ہے، من العذاب، عذاب میں سے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، یہ اس واسطے ہے جو کوئی ڈرے، منکم، تم میں سے، تکلیف میں پڑنے سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا تو یہی قول ہے کہ نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا یا کتابیہ باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے۔ اب جو آیت کا شروع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو کیا کرے، وہ مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا، کیونکہ باندی کے حقوق آدھے ہوتے ہیں نا، پتہ یہ چلا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت سے ہی نکاح کرنا چاہیے، باندی سے نکاح نہ کرے، اور اگر باندی سے نکاح کرنا پڑ ہی جائے تو مومن باندی تلاش کرے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب تو یہی ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا یا کتابیہ باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے، لیکن امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کوئی یہ نہ جانے کہ کیونکہ آزاد عورت کے حقوق زیادہ ہیں، باندی کے حقوق کم ہیں، تو اس پہ خرچہ کم آئے گا تو لہٰذا میں باندی سے کر لوں، حالانکہ اس کی قدرت ہو کہ وہ آزاد سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور کتابیہ باندی سے تو نکاح کرنا مطلقاً جائز ہی نہیں ہے۔ بہرحال باندی کے نکاح سے بچنا آزاد مرد کے لیے ہر حال میں بہتر ہے، اور اگر مجبوراً کرنا ہو تو مومن باندی سے نکاح کریں۔ وجہ یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے جو باندی کا مالک ہے، اور غیر مومن باندی سے جو اولاد ہوگی اندیشہ ہے کہ وہ ماں کے ڈھنگ پر غیر دین اختیار کریں گے۔ اولاد کو غلامی سے بچانے اور مومن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی ماں کو آزاد رکھا جائے، آزاد ہو، اور اگر باندی ہی ہو تو کم سے کم مومنہ ضرور ہو تاکہ بچے کا ایمان محفوظ رہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کتابی عورت جو آزاد ہو اس سے اگرچہ نکاح درست ہے لیکن بچنا بہتر ہے، اور اس دور میں تو اس کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں وہ عموماً مسلمانوں سے نکاح اس لیے کرتی ہیں کہ خود شوہر کو اور شوہر کی اولاد کو اپنے دین پر لا سکیں۔ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے یہ، آپ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے جو غیر مسلموں سے شادی کرتے ہیں مرد، ہمارے بیٹے باہر جاتے ہیں پڑھنے، بھائی باہر گیا پڑھنے، یا شوہر کو کمانے بھیجا تو وہاں وہ کوئی چاند چڑھا کے آ گیا، تو کیا ہوتا ہے، وہ دہریے پیدا ہوتے ہیں، وہ بیچارے نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تربیت ماں نے کرنی ہوتی ہے، ماں کی اپنی کوئی تربیت نہیں ہوتی، وہ صرف مسلمان باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے مسلمان
کہلائے جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی طور طریقہ جو ہے وہ مسلمانوں والا ہوتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کا خوب علم ہے۔ ایمان وجہ فضیلت ہے۔ بعض مرتبہ غلام اور باندی ایمانی مرتبہ میں آزاد مرد اور عورت سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مومن باندی سے نکاح کرنے کو قابل نفرت بہرحال نہ جانو، بلکہ اس کے ایمان کی قدر کرو۔ پھر یہ جو بعضکم من بعض فرمایا، یعنی آزاد اور غلام سب ایک ہی جنس سے ہیں، بنی آدم سے، سارے انسان ایک ہی جنس سے ہیں نا، سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ تو فضیلت کا مدار جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو باتیں کہی ہیں دونوں جملوں میں، یہ اس لیے کہی ہیں کہ لوگ باندیوں کے نکاح کو قابل نفرت بہرحال نہ سمجھیں۔ پھر فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی باندیوں سے نکاح اگر کیا ہے تو ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو باندیوں کا نکاح صحیح نہ ہوگا، کیونکہ باندی خود اپنے نفس پر ولایت نہیں ہے، اس کو حاصل ہے۔ یہی حکم غلام کا بھی ہے، وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر خوبی کے ساتھ ادا کرو، ٹال مٹول سے کام نہ لو کہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، پورا ادا کرو۔ باندی سمجھ کے اس کے بارے میں اس کو تکلیف نہ دو، اس کے حقوق میں پھر کمی نہ کرو۔ امام مالک کا اس سلسلے میں مذہب یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ باندی کا حق ہے، اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ باندی کے مہر میں جو مال ملے اس کا مالک بھی اس باندی کا آقا ہے۔ بہرحال محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی مومن باندیوں سے نکاح کرو، اور کس طرح کہ اس حالت میں کہ وہ پاک دامن ہو، یعنی نہ تو وہ اعلانیہ زنا کرنے والی ہوں، نہ خفیہ طور پر آشنائی رکھنے والی ہوں۔ وہ اس جگہ پر باندیوں کے بارے میں فرمایا کہ نکاح کے لیے پاک دامن باندیوں کو تلاش کرو، لیکن آزاد عورت جو زانیہ ہو اس سے بھی نکاح کرنے سے بچنا چاہیے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ اب ہمارے یہاں جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی ایک لعنت چلی ہوئی ہے، اور جس کے بوائے فرینڈ نہیں ہوتے وہ لڑکی انتہائی پینڈو جاہل گنی جاتی ہے، اور جس لڑکے کی گرل فرینڈ نہ ہو، خیر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو معاشرے میں بڑا گرا گرا محسوس کرے گا کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا کلیئر، اگرچہ باندیوں کے حق کے بارے میں کہہ کے سنایا ہے، لیکن ہمیں بتا دیا ہے نا کہ نہ خفیہ طور پہ آشنائی رکھنے والی ہوں، نہ یاریاں کرنے والی ہوں، پاک دامن لوگوں کو تلاش کرو۔ پاک دامن، پاک دامن مرد کو بھی ہونا چاہیے، عورت کو بھی ہونا چاہیے، صرف عورت ہی پاک دامن نہیں، مرد کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے۔ بہرحال چونکہ آیت سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو تو باندی کے ساتھ نکاح کرو، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا نا کہ متع تو جائز ہے ہی نہیں۔ اگر متع جائز ہوتا نا تو پھر اللہ تعالیٰ آزاد عورت کے نکاح کی عدم استطاعت کی صورت میں کیا کہتے کہ آسان ترین کام متع ہے، جن سے خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے، مالی بوجھ بھی نکاح کے مقابلے میں بہت کم پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محسنات غیر مصافحات کے ساتھ باندیوں کی جو صفت بیان کی ہے، تو متع اسی صورت میں جو ہے نا وہ کینسل کر دیا گیا ہے کہ ایک عورت قلیل مدت میں متعدد اشخاص کے استعمال میں آتی ہے، اور بچہ کسی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تناسل کا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو لہٰذا متع جو ہے وہ ٹوٹل حرام ہے ہمارے فرقے کے مطابق۔ پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یعنی جب باندیاں نکاح میں آ گئیں تو ان کے پاک دامن رہنے کا انتظام ہو گیا، تو اب اگر زنا کر بیٹھیں تو ان کی سزا سے عام عورتوں کی سزا سے آدھی سزا ملے گی۔ اس میں غیر شادی شدہ آزاد عورتیں مراد ہیں، اور غیر شادی شدہ آزاد مرد اور عورتوں سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے نا۔ سورہ نور میں یہی اللہ تعالیٰ نے بات بتائی تھی نا، میں نے کل آپ کو بتائی تھی۔ تو جو کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لے تو اس کی سزا تو رجم ہے نا، آزاد عورت آزاد مرد، یا پتھروں سے مار مار کے قتل کر دیا جائے گا۔ تو باندی کے لیے یا غلام کے لیے چاروں اماموں کا مذہب یہی ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہوں خواہ کنوارے ہوں،
اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا 50 کوڑے ہی ہیں، رجم نہیں ہے ان کا۔ پھر فرمایا ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی باوجود اندیشہ زنا کے اگر تم صبر ہی کر لو، اپنے نفسوں کو پاک دامن رکھ سکو، تو تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ باندیوں سے نکاح کرو۔ پھر آیت کے ختم ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ غفور الرحیم، یعنی باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے، اگر اس کی کراہت پر عمل کر لو گے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، وہ رحم والا بھی ہے، کیونکہ اس نے باندیوں سے نکاح کی اجازت دے رکھی ہے، اس کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ اپنے نفس کو کنٹرول اور قابو میں رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، فی نفسی ہی۔ بچے جب کمانے کے لائق نہیں ہوتے تو ان کو جو شہوت ابھارنے والی چیزیں ہیں ان سے دور رکھا جائے، اور اس وقت کے حالات کے مطابق جب تک بچہ کمانے والا نہ ہو تو جب تک اس کی شادی وغیرہ کا سلسلہ کرنا بہت سارے مسائل کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے، یا ایسے گھرانے میں جہاں اکٹھا روز روٹی چل رہی ہے تو سب کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، حساب کتاب، کوئی بھوکا نہیں مرتا، تو اس میں تو ٹھیک ہے۔ تو اپنے بچوں کو اچھی پاکیزہ عادتیں ڈالیے اور ان کا ذہن پاکیزہ رکھنے کے لیے کثرت سے ایسے شخص روزے رکھیں جو ابھی نکاح کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، تاکہ ان کی شہوت ان کے قابو میں رہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔